ان کے ہندو ہونے پہ کسی کو اعتراض ہے تو اس پہ میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بڑا کلیئر ہے کہ کسی بھی منورٹی کو رائز کرنے کا اتنا ہی اختیار ہے جتنا کسی مسلمان کو ہے، جتنا کسی عیسائی کو ہے، جتنا کسی اور پاکستانی کو ہے۔ ایک عام آدمی، میرے کزن نے بھی ٹیسٹ دیا اور ایک عام آدمی نے بھی ٹیسٹ دیا، اور وہ عام آدمی جو ہے وہ ٹیسٹ سے پاس ہوا اور میرا کزن فیل ہوا۔ کہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن بلوچستان کا ایک بہت اہم ترین اداروں میں سے ایک ادارہ ہے، اور ایک ایسا پلر ہے جو پروڈیوس کرتا ہے ہماری ان نوجوانوں کو، بیوروکریٹس کو، جنہوں نے اس آگسٹ ہاؤس میں جو پالیسیز بنتی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کرنی ہوتی ہے۔ اور بلوچستان کا جیسا برا حال بھی رہا گورننس کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے یا باقی حوالوں سے، ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ پبلک سروس کمیشن خاص طور پہ 2013 میں جب ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے، اس سے پہلے کوئی ایک مکسی صاحب تھے، ان کے بارے میں پورا بلوچستان نام لینا تو مناسب نہیں ہے، از ریٹائرڈ ناؤ، لیکن انفارچونیٹلی ٹو کریکٹ دا ہسٹری ہمیں نام لینے پڑتے ہیں جو انتہائی نامناسب ہے۔ لیکن جب وہ حکومت آئی تو اس وقت جسٹس کوہلی صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا، اور اس اپوائنٹمنٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے پیروں پہ اٹھ گیا۔ اور وہ جو الزامات تھے کہ پبلک سروس کمیشن میں رشوت بازاری گرم تھی، پبلک سروس کمیشن میں لوگ پیسے دے کے بھرتی ہو رہے تھے، اور ٹیسٹنگ سسٹم پہ بھی بہت ساری انگلیاں پورے بلوچستان کے لوگ اٹھا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جو چیئرمین آئے وہ ریٹائر ہو گئے، انہوں نے بھی اپنا ٹینیور بہت بہترین انداز میں گزارا۔ کم سے کم پورا بلوچستان اس بات سے متفق ہے کہ کوئی اتنی بڑی شکایات ان کے بارے میں بھی موصول نہیں ہوئی۔ جب ہم پر یہ کڑا امتحان آیا، میں زیادہ اس کی تفصیلات پہ تو نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ جیسے چند مہربان دوستوں کو پتہ ہے کہ وہ کڑا امتحان کیا تھا، لیکن پھر میں اپنی حکومت کو، خاص طور پہ اپنی کیبنٹ کو اور اپنے جو اتحادی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر پورے بلوچستان میں، ایسا نہیں ہے کہ بلوچستان میں ایماندار لوگوں کی کمی ہے، لیکن ایک نئے تجربے کے بجائے کہ جس سے پہلے اس بلوچستان پبلک سروس کمیشن کو کہ جو بالکل ہی اپنی اخلاقی پستی تک پہنچا ہوا تھا، اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ میں ایک ایماندار شخص آ کے ایک ادارے کو کھڑا کر سکتا ہے۔ اس میں آج آپ بلوچستان ٹیکسٹ رپورٹ کو دیکھیں، وہ ایک کچے گھر میں جو اس کے گھر میں وہ رہتا ہے، اور وہ پچھلے 2 سال سے وہاں پہ سروسز کر رہا ہے۔ اس نے پچھلے سال 2 ارب بچائے ہیں، 1 ارب روپے حکومت بلوچستان کے بچائے ہیں، اور اس سال بھی اس نے جس محنت سے کام کیا ہے، تو یہ وہ ادارے ہیں جیسے بلوچستان ایجوکیشن بورڈ ہے، جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ میرے پاس آئی ہے، پچھلے کئی سالوں سے جو چیٹنگ کا ماحول تھا اس کو کم کر کے اس بار اوور آل 10% پہ ہے، 9% پہ ہے، 8% پہ، جو باقی صوبوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح یہ جو اس طرح کے ادارے ہیں جو سب سے اہم ترین ادارے ہیں اور جو حکومتی نظام چلانے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں اس سے بہتر شخص کم سے کم ہماری کابینہ کو ہوں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے، موجودہ پبلک سروس کمیشن کے جو ممبرز ہیں ان میں ہوں گے، لیکن ہم نے یہ جو ہمارا پروجیکٹ تھا اور ہم یہ سمجھے اس سے بہتر شخص جسٹس کوہلی سے بہتر آدمی ہمیں نہیں ملا، تو لہٰذا پورے بلوچستان میں سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کی توسط سے، اس آگسٹ ہاؤس کی توسط سے، اپوزیشن کی توسط سے بھی، میں پورے بلوچستان میں میرا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی ایک شخص بھی شاید ایسا نہیں ہوگا جو ان کی انٹیگریٹی پہ، جو ان کی ایمانداری پہ، جو ان کے خلوص پہ، جو ان کی محنت پہ جسٹس کوہلی پہ انگلی اٹھا سکے۔ انسان سے غلطی ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس پر ان کی ایمانداری پہ کوئی شک نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہاں، اگر ان کے ہندو ہونے پہ کسی کو اعتراض ہے تو اس پہ میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بڑا کلیئر ہے کہ کسی بھی منورٹی کو رائز کرنے کا اتنا ہی اختیار ہے جتنا کسی مسلمان کو ہے، جتنا کسی عیسائی کو ہے، جتنا کسی اور پاکستانی کو ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بیسٹ آف دا بیسٹ چوائس ہے۔ میں زمرو خان صاحب سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں اس میں جلدی کوئی نہیں ہے، کیونکہ آرڈیننس ہو چکا ہے، ہم کمیٹی پہ بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن لیٹس گیو اے میسج ٹو پیپل آف بلوچستان، ٹو دیٹ جینٹل مین، کہ جس جینٹل مین کو ہم نے چنا ہے کہ وہ بلوچستان کے ایماندار ترین
जजेस में रहा है, उसको मैसेज देना चाहिए, इस ऑगस्ट हाउस से मैसेज देना चाहिए कि यूनामिनसली हम तमाम लोग आपके पीछे खड़े हैं और इस बुनियाद पे आपके पीछे खड़े हैं कि कल अगर सरफराज बुगटी भी आपको सिफारिश करे तो आप उस सिफारिश को रद्द करें, उस सिफारिश को मत माने और इस पब्लिक सर्विस कमीशन को उस स्टैंडर्ड्स पे लेके जाएं जिन स्टैंडर्ड्स पे हम अपने लोगों की उस तरह की रिक्रूटमेंट करें कि मेरे गांव से एक आम आदमी, मेरे कज़न ने भी टेस्ट दिया और एक आम आदमी ने भी टेस्ट दिया और वो आम आदमी जो है वो टेस्ट से पास हुआ और मेरा कज़न फेल हुआ, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर let's give him a message, a loud and clear message from people of Balochistan, because we all represent people of Balochistan. This message should go to that individual. The people of Balochistan is trusting you once again. So please don't breach that trust. और उस ट्रस्ट पर मैं समझता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑनरेबल अपोजिशन लीडर से भी, अपोजिशन लीडर तो नहीं है तो बाकी दोस्त बैठे हैं साहब, let's give him a message. Let's give him a message, loud and clear message. The whole of Balochistan is standing behind you for the merit. Merit, merit and merit. This is what people of Balochistan want, and this is the roadmap towards a stable Balochistan, towards a peaceful Balochistan, towards a progressive Balochistan. So I request honorable members from the opposition, let's give him a message. Let's give that individual a message. Let's give the commission this message, we are behind you. Thank you, honorable. Thank you. Thank you. Dr.